بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تہجد ہو، رمضان ہو اور وقت سحری بھی ہو تو سنو، وہ رب بندے کی مانگی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ بے شک اس رمضان المبارک دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ آپ کی کس دعا سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنے دوستوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جب کبھی کسی کا خیال آپ کے ذہن میں آئے، اس کے لیے دعا کر دیا کریں۔ اللہ کے نزدیک چھوٹے چھوٹے اعمال بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے اور اچھا چاہتا ہے تو اللہ اسے بھی اسی خیر سے نوازتا ہے۔ مالک کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، بس آپ مخلوق خدا کے کام آنے والے بنیں اور یہ جان لیں، اللہ اپنے بندے کے کام سنوارتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ مدد نہ صرف مال بلکہ آپ کے الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور تو اور یہ مدد آپ کی دعا بھی کر سکتی ہے۔ سحری کے وقت جلدی جاگ کر 2 تا 12 نوافل جتنے چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیں اور اللہ پاک سے زاری سے دعا مانگیں۔ تہجد کے نوافل کے بعد اور سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جس کو بخشا جائے۔ اس لیے اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے، رب کعبہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر جتنے لوگ اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، میری دل سے دعا ہے اللہ کسی کا دامن خالی نہ چھوڑے، کسی کی امید نہ ٹوٹے۔ اللہ سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، سب کے گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ پاک ہماری خطائیں معاف فرما، اے میرے رب ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے رب تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہر روز جہنم سے جنت میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہے۔ اے میرے رب ہمارے مرحومین کو بھی اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت میں جگہ دے۔ اے میرے رب ہمیں ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے میرے رب ہمیں جنت کا امین بنا۔ اے میرے رب ہر مسلمان کے رزق میں اضافہ فرما، تنگ دستی دور فرما۔ اے میرے رب جتنے بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان سب کی تکلیفیں دور فرما۔ اے میرے رب بیماروں کو شفا دے۔ اے میرے رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کے اختتام کے بعد ثانیہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ اپنے اندر پہلے عشرے سے زیادہ اجر و ثواب سموئی ہوئی ہے۔ اس عشرے میں مسلمان روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہی ہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعریف و عظمت بیان کرنا۔ یا اللہ پاک، میں نے تجھے بغیر دیکھے سجدہ کیا، تجھے دیکھے بغیر پکارا، دعا کی، تجھے دیکھے بغیر مدد طلب کی۔ اب جب میری تجھ سے واقعہ ملاقات ہو تو اسے خوبصورت ملاقات بنانا۔ سنو، ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامہ اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، نماز تہجد ادا کر لیں۔ رات کو تہجد کا وقت بہت سکون دیتا ہے، اس وقت اللہ بہت قریب ہوتا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے مانگ تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کروں۔ میں اس وقت اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتی ہوں، جو میرے دل میں باتیں ہوتی ہیں میں وہ سب اللہ کے آگے بیان کر رہی ہوتی ہوں، اللہ سے وہ مانگ رہی ہوتی ہوں جو دنیا والے کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرا اللہ پر یقین ہے کہ سب ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہوں اور میری پکار اللہ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس رات کے وقت صرف میں اور میرا اللہ ہی ہوتا ہے، اور میری ساری باتیں سن کر وہ مجھے سکون عطا کرتا ہے۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، مجھے اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین ہے کہ میرا اللہ سب جانتا ہے، وہ میری نیت سے واقف ہے۔ میں کس قدر اللہ سے مانگ رہی ہوں وہ جلد ہی میرے نصیب میں لکھ دے گا۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین، صبر اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا، اور تم سوچتے تک رہ جاؤ گے کہ یہ ممکن کیسے ہو گیا۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں چھوڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ پس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔